बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम यूथ वॉइस के साथ मैं हूं नाज़र खटक। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो न सिर्फ पाकिस्तान का मसला है बल्कि एक आलमी चैलेंज बनता जा रहा है। माहौलियाती तब्दीली और मौसमियाती तब्दीली, ये किन वजूहात की वजह से हैं, इनकी क्या वजूहात है और उनको नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है। ये एक आलमी चैलेंज है जिसके लिए आलमी सतह पर कोशिशों की ज़रूरत है, इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। ये होते क्या है और ये किस तरह हमारे जो माहौल है, हमारे जो लाइफ स्टाइल है, उसको किस तरह असरअंदाज कर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल का जलाना, जंगलात की कटाई, ज़मीनों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, और ज़मीनों का इस्तेमाल किस तरह होता है जब हम कारखाने बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, मोटरवेज़ बनती हैं। आबादी का तनासुब चूँकि ज़्यादा हो रहा है तो आबादी बढ़ने की वजह से जंगलात काटे जा रहे हैं, वहाँ पर आबादियाँ बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं उनका अखराज ज़्यादा हो रहा है और ये माहौलियाती अदम तवाज़ुन जो है सबब बनता जा रहा है। अब ये एक आलमी मसला है, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या इक़दामात उठा रही हैं और हमें बीइंग इंडिविजुअल और एक सिटीज़न क्या जो है अपना किरदार किस तरह अदा करना चाहिए इसकी रोकथाम के लिए। तारुफ़ कराती चलूँ अपने पहले मेहमान का। तलहा तुफ़ैल भट्टी साहब हैं, ये रिसर्च ऑफिसर भी हैं और स्ट्रेंथनिंग रीजनल क्लाइमेट रेजिलियंस के जो प्रोजेक्ट है उसको हेड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। माहौलियाती जो मसाइल हैं आजकल हम देख रहे हैं, इनफैक्ट इस ईयर में बारिशें बिल्कुल नहीं हुई। सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को ये बताइए जो ग्लोबल वार्मिंग है क्या चीज़, इसका जो है किस तरह इससे पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है बट इग्नोर किए जा रही है। वेल, थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग मी। और आई थिंक जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये क्लाइमेट चेंज है, ये आज की रियलिटी है। वी यूजुअली टॉक अबाउट कि शायद ये आने वाले वक्त में कुछ ऐसा होगा, मगर जो हम तब्दीली 2020 के बाद स्पेसिफिकली देख रहे हैं, इससे लगता है कि अब शायद हम उसके अंदर आ चुके हैं। सो क्लाइमेट चेंज बेसिकली 30 साल का पीरियड होता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि मौसम की क्या रवायत है, किस तरह उसकी सालाना उसकी वेरिएशन हमें मिलती है। सर्दी किस टाइम मिल रही है, गर्मी किस टाइम मिल रही है, बारिश किस टाइम मिल रही है। सो वंस इट इज़ चेंज तो हम कहते हैं कि अच्छा ये पैटर्न जो है, वेदर पैटर्न, ये चेंज हो गया। ओके, सो आफ्टर एवरी 30 इयर्स वी हैव दिस टेंडेंसी। अब हो ये रहा है कि हम जैसे ही उसमें आगे मूव करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, अब रीसेंट रिपोर्ट्स हमें ये बता रही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हवा बहुत गर्म हो गई है। जब हवा गर्म होने की वजह से हमारा जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर वेपर्स की, एयर की होल्डिंग कैपेसिटी है, वो 9% बढ़ चुकी है। और इस 9% बढ़ने की वजह से कह लें कि जो बारिश का ना होना हमें मिलता है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि बिल्कुल इस पूरे दिसंबर से लेके जब से सर्दियां शुरू हुई हैं हमें बिल्कुल बारिश नहीं मिली। अक्टूबर के बाद से बारिशें नहीं हो रही, अक्टूबर से बारिशें नहीं हो रही। सो इतना ज़्यादा हम एक सीवियर ड्राउट के अंदर जो है वो आ चुके हैं। और सीवियर ड्राउट की वजह से कह लें कि जो हमारी अब जो कंडीशंस हैं वो इस हद तक ड्राई हो चुकी हुई हैं कि सर्दियों में भी आग लग जाती है। इवन मैंने मारगला के अंदर देखी है खुद आग। पिछले साल में मारगला में सबसे ज़्यादा जो इस तरह के मसाइल है कि बारिश ले वो आग लगी है वो ज़्यादा आए हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट नॉट ओनली पाकिस्तान, ऑफ कोर्स ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला तो नहीं है, ये एक आलमी प्रॉब्लम है। बट आपको क्या लगता है कि क्या हम बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में पीछे हैं ये एनालाइज करने में कि हम किस तरफ जा रहे हैं, या फिर हम इसको बाकी दुनिया की तरह जो है बहुत सीरियस नहीं ले रहे हैं, या फिर व्हाट डू यू थिंक इन योर परसेप्शन कि बाकी दुनिया इसके लिए क्या इक़दामात उठा रही है जो हम नहीं उठा रहे हैं। आई थिंक अगर पाकिस्तान की बात करें तो वी स्टार्टेड आउट पॉलिसी फ्रेमवर्क फ्रॉम 1992। फ्रॉम 1992 ऑनवर्ड्स हम थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर चुके हैं। हमारी प्रोविंशियल पॉलिसीज़ अलग हैं, हर प्रोविंस की अपनी अलग पॉलिसी है। नेशनल पॉलिसी हमारे पास अवेलेबल है। वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस। द ओनली एरिया विच आई फील कि हम जहाँ पे लैग कर रहे हैं इज़ द पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, और which is important part, which is the most important part in that debate. और उस मिसिंग की वजह ये है कि बिकॉज के what I feel like there is a missing intent in the local administration of district or a city. क्योंकि हम हमारी जो बिल्कुल फेडरल लेवल पे अगर आप देखें तो वी आर वेरी लर्नड, वी आर वेरी वेल कनेक्टेड। हमारे पास बहुत ज़्यादा डैशबोर्ड्स हैं, एडवांस साइंटिफिक टूल्स हैं जिससे हम एनालाइज करते हैं। बट जब हम नीचे जाते हैं, प्रोविंशियल कैपिटल्स में भी हैं बट फेडरल से कम है।
جب ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ جاتے ہیں تو بالکل بھی نہیں. اچھا ہم گورنمنٹ کے اقدامات کی طرف آئیں یا پھر پالیسیز کی طرف آئیں, سو وٹ ڈو یو سی کہ پچھلے 30 سالوں میں کتنے ایسے اقدامات اٹھائے گئے ہیں یا ایسے کون سے پائپ لائن میں ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج کو اسپیشلی مد نظر رکھتے ہوئے اٹھائے جا رہے ہیں؟ اچھا, پاکستان کے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے 2 بڑے مسئلے ہیں, جن میں سے ایک مسئلہ ہے ہمارا نارتھ آف پاکستان میں جسے ہم اپر انڈس بیسن کہتے ہیں, اور وہاں پہ گلیشیئر میلٹ کا مسئلہ ہے, کیونکہ بہت زیادہ ہیٹ ہونے کی وجہ سے ایک سائنٹیفکلی دیر از اے فینومینا کہ جب ہم گلوبل وارمنگ کی بات کرتے ہیں تو گلوبل وارمنگ کا جو ریٹ آف انکریز ہے وہ سرفیس پہ علیحدہ اور کرائسفیئر پہاڑی علاقوں میں علیحدہ. سو پہاڑی علاقے جو ہیں وہ تقریباً 4 گنا تیزی سے گرم ہوتے ہیں. سو اس گرم ہونے کی وجہ سے وہاں پہ جو اس کا جو ہیٹ امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. سو وہاں پہ گلیشیئر میلٹ ہو رہا ہے. دس از دا فرسٹ تھنگ. دا سیکنڈ میجر تھنگ ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج جو ہم پاکستان میں فیس کر رہے ہیں از دا سی لیول رائز. کیونکہ ہماری اگر پاکستان کی ٹوپوگرافی کو دیکھیں تو ہم ایسے ہیں, دس از سکرتو اینڈ دس از گوادر. سو جب بارش یہاں پہ ہوتی ہے تو اسی حساب سے وہ نیچے آتی ہے, اور جب اب یہ ہو رہا ہے کہ جب وہ کراچی میں پہنچ رہی ہے تو سی لیول رائز یا کوسٹل کے پاس پہنچ رہی ہے رائز کی وجہ سے وہ پانی آگے ہی نہیں جا رہا. سو اٹس اسٹیز اوور دیئر, جس کی وجہ سے بہت زیادہ میجر ایشوز جو ہیں وہ ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں ان دا کوسٹل کمیونٹی. سو ناؤ وی نو کہ ہمارا پانی وہاں پہ کیوں اتنا خراب ہوتا ہے اینڈ آل دیٹ. اس کی وجہ سے ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ کتنے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے, بارش ہی نہیں ہو رہی, تو اس کی وجہ سے ہیلتھ ایشوز ہمیں کتنے فیس کرنے پڑ رہے ہیں دیٹ وی نو, بٹ وہ کتنی حد تک انکریز ہو سکتے ہیں اور ایسی کون سی جان لیوا بیماریاں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں؟ ویل آئی تھنک ریسنٹلی ایک رپورٹ لانچ کی گئی ہے لینٹس, اس نے پاکستان کی پروفائلنگ ہیلتھ رپورٹ انہوں نے دی ہے, اینڈ اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے 20 بلین ورکنگ آورس آلریڈی ہیٹ ایکسیس ہیٹ کی وجہ سے لاس ہو چکے ہیں. سو دیٹ ایکسیس ہیٹ لاس از ایکچولی کنٹریبیوٹنگ ان ٹو دا اکنامک زونس اینڈ اسپیسیفکلی ان ٹو دا ایگریکلچر مارکیٹ. 65% جو ہمارا ایگریکلچر لیبر ہے وہ آلریڈی ایکسیسو ہیٹ میں کام کرتا ہے. آؤٹ ڈور لیبر کے اندر بہت زیادہ ریمارکیبل لینتھ پہ جو فیٹیلیٹیز ہیں وہ ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں. اگر ہم صرف 2024 کی بات کریں تو جون جولائی کے مہینے میں کراچی میں خالی ای وی سینٹر نے 500 ڈیڈ باڈیز کلیکٹ کی ہیں, اینڈ دیٹ از اونلی ڈیو ٹو دا ایکسیسو ہیٹ. اپارٹ فرام اٹ ہمارے جو بچے ہیں جو کہ بالکل 1 سال سے کم ہیں, اور جو وہ لوگ ہیں بزرگ ہیں کہ جو 65 سال سے اوپر ہیں, ان کے اوپر ہیٹ سٹریس جو ہے وہ تقریباً 171 سے 174 گنا بڑھ چکا ہے. اب آپ 2 گھنٹے کے لیے بھی جون جولائی کے مہینے میں جب آپ باہر جائیں گے تو آپ کو 30 ڈگری سے کم ٹیمپریچر نہیں ملے گا. اٹ از الارمنگ. ہیٹ ویوز آر دا ڈیڈلیسٹ نیچرل ڈیزاسٹرز وی ہیو. ناٹ اونلی دس میم, ہمارے جو پورے پاکستان میں تقریباً 120 دن سے اوپر ایسے دن ہیں ہمارے پاس سال میں, 365 دنوں میں 120 سے پلس دن ہیں کہ جو ایکسیسو اور ڈینجرس ہیٹ میں شامل ہوتے ہیں. جہاں پہ زیادہ فیکٹریز ہوں گی وہاں کی اکانومی تو بے شک بڑھے گی, لیکن مسئلہ ساتھ یہ بھی ہوگا جتنی اکانومی آپ بڑھا رہے ہیں اتنی آپ آلودگی بھی پھیلا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ طلحہ. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اقصیٰ سرفراز. سو اقصیٰ بتائیے کہ بچپن سے لے کر آج تک کتنی سمجھ آئی ہے کہ یہ پولوشن کیا ہوتی ہے؟ اسپیشلی بینگ این انوائرمنٹلسٹ, اور میں جو اس فیلڈ میں آئی ہوں تو مجھے سمجھ آئی ہے کہ ناٹ جسٹ ویکولر ایمیشن, بلکہ جیسے کہ اگر میں اسلام آباد کی اگر اسپیسیفک بات کروں تو یہاں پہ ڈفرینٹ کنسٹرکشن سائٹس ہیں, جیسے روڈز کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے جو 6 months 1 سال تک وہ جاتی ہے. اس سے جو ڈسٹ پارٹیکلز جو ہے ہوا میں جا رہے ہیں, وہ جن لوگوں کو الرجیز ہیں, جن لوگوں کو اور ہیلتھ, جن کو ایشو نہیں بھی ہے, وہ ان میں بھی ایشوز جو ہیں وہ بہت سارے ہیلتھ ایشوز آ رہے ہیں. کیونکہ ایک ہوتا ہے پارٹیکولیٹ میٹر PM 2.5 جس کا سائز بہت سمال ہے. وہ جتنا اسمال سائز ہوگا وہ ہمارے لنگز میں اتنا ڈیپلی جائے گا, اور اتنا ڈیپ جا کے جو ہے وہ بہت سارے ہیلتھ پرابلم کو کاز کرے گا. تو اگر میں اسلام آباد کی بات دیکھوں, بیکاز آف کنسٹرکشن, بیکاز آف ویکولر ایمیشن اور بہت ساری اور ریزنس کی وجہ سے اسلام آباد کا جو PM 2.5 کا لیول ہے اکارڈنگ ٹو نیشنل انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی وہ ایکسیڈ کر چکا ہے. تو یہ ہمارے لوگوں کے لیے ایک وارننگ سائن ہے, کیونکہ ہم جنرلی
कैपेबल हैं इस चीज़ से कि हम बहुत हद तक जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं या हमें कुछ होता नहीं है, बट स्टिल आने वाली जनरेशन के लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। क्या मैसेज देना चाहेंगी जो इस वक्त हमें नौजवान बच्चे बच्चियां देख रहे हैं? तो मैं ओवरऑल नौजवानों को ये कहूँगी कि प्लीज़ इन ड्राइव या कोई और यूज़ करने के बजाय वो CDA की बसेस यूज़ करें। एक तो वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हैं, दूसरा वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हैं। तो एक तो मैं ये उनको बताना चाहूँगी, दूसरा ये कि छोटे से बच्चों को ही जो है ये ट्रेनिंग देना शुरू करें, स्कूल्स में ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स शुरू करें, ज़्यादा उनको ना समझाएं, बस इतना समझाएं कि डस्टबिन में फेंकना है, ऐसे करना है, मास्क, जब आपकी तबीयत ख़राब हो तो मास्क पहनो। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम शुरू से ही बिल्ड इन करेंगे ना तो आई थिंक ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट, क्योंकि मैं खुद इसकी एग्जांपल हूँ, तो ये एक लॉन्ग टर्म दैट इज़ इफेक्ट वेरी गुड एंड थैंक यू सो वेरी मच। मानूर, ये बताइए कि जो हमारे नौजवान बच्चे बच्चे इस वक्त देख रहे हैं लेकिन उनको ना तो माहौलियाती तब्दीलियों का पता है, ना मौसमियाती तब्दीलियों का पता है, और ना उनको ये पता है कि ये भी कोई शोबा है जिसको हम चुन सकते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं यही मैसेज दूंगी कि अगर हम लोग स्टार्ट करें तो घर से स्टार्ट करें। हम लोग अपने घर के बच्चों को बताएंगे कि हम लोग क्या इश्यूज़ फेस कर रहे हैं। इस टाइम क्लाइमेट का सबसे बड़ा इशू जा रहा है, क्लाइमेट के साथ साथ हमारे और भी इश्यूज़ जुड़े हुए हैं। क्लाइमेट इज़ नॉट अ सिंगल इशू, उसके साथ साथ हम लोग पोल्यूशंस का इशू आ रहा है, एयर पोल्यूशन। लाहौर में बात करें, स्मोक की बात करें, इवन छोटे बच्चे भी इस टाइम नेबुलाइज कर रहे हैं, उनको बहुत इशू फेस करने पड़े हैं। अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग सस्टेनेबिलिटी पे जाएँ, वहाँ पे जाकर हम लोग अपने रीयूज़ कर सकते हैं चीज़ों का। हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, कम से कम फॉसिल फ्यूल बर्निंग होगी, तो जिसकी वजह से हम लोग का क्लाइमेट और एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मिस्रीमा शौकत साहिबा। आप लोग ऑलरेडी उनको देखते रहे हैं, IR एक्सपर्ट है। ये बताइए कि जैसे मैंने जिक्र किया आबी आलूदगी और हमारे जो पानी का मसला है, समंदरों की सतह जो ऊपर आ रही है, लेकिन उसकी वजह से कितने मसाइल जो हैं हमें दरपेश हैं जिसका अभी तक हमें ठीक से इल्म भी नहीं है। नाज़िश, अगर मैं इस चीज़ से आगाज़ करूं कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जहां हम बात करते हैं कि मौसमियाती तब्दीली या जो माहौलियाती आलूदगी है, उन पहले 10 मुल्कों की फ़हरिस्त में शामिल है जो इससे बुरी तरह इफ़ेक्ट हो रहे हैं, लेकिन एज़ अ नेशन या हमारे जो आम आवाम है उनको इस चीज़ का इदराक नहीं है कि ये आने वाले वक्तों में कितना चैलेंजिंग हमारे लिए हो सकता है। मैं पाकिस्तान के जो मैरीटाइम सेक्टर है उसके साथ भी काम करती हूँ। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने 1000 से ज़ायद तवील साहिली पट्टी से नवाजा है। हमारे पास जो समंदरों का पोटेंशल है वो बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली हम एक तरह की एक सी ब्लाइंड नेशन है। हमें ये अंदाज़ा नहीं है कि हम समंदरों से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, या समंदरों की जो अफादियत है उसका हमें अंदाज़ा नहीं है। हम ज़्यादातर लैंड की तरफ देखते हैं। और इसी तरह जब पोल्यूशन की बात की जाती है, आलूदगी की बात की जाती है, तो हमें शायद सड़क पे पड़ा हुआ कचरा तो नज़र आता है, कटते हुए जंगलात भी नज़र आते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि हम किस तरह से जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका जो वेस्ट है वो कैसे हम समंदरों में जो है वो फेंके जा रहे हैं, समंदरों की सतह पे वो जाके सेटल हो रहा है। आने वाले वक्तों में वो कितना चैलेंजिंग बन जाएगा। दुनिया भर में ओशन पोल्यूशन के ऊपर बड़ी बड़ी मैसिव कैंपेन्स चलती हैं, लेकिन चूंकि हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है तो हम एक तरह से जो है ना वो देखते हैं कि जी बस समंदर के ऊपर से कोई भी जूस का डब्बा है, कोई भी ऐसा गार्बेज है, हम फेंक देते हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम ज़मीन पे बसते हैं, हमें तो अंदाज़ा ही नहीं है कि समंदरों के अंदर जो पोटेंशियल मौजूद है, जो समंदरों के अंदर आला किस्म की जो फ़िश पाई जाती है, जो क्वालिटी ऑफ फ़िश है या जो मछली है, ख़ास करके जो पाकिस्तानी समंदरी हदूद में है या पाकिस्तान के समंदरों के अंदर है, वो कितनी इफ़ादियत की हामिल है। लेकिन हमारे वो अपनी जैसे कहना चाहिए गफलत की वजह से जो समंदरी आलूदगी है उससे ना सिर्फ हमारी क्वालिटी ऑफ फ़िश जो है वो ख़राब हो रही है। आप देखते हैं, सुनते हैं कि इस वक्त कैंसर कितनी बड़ी तादाद में फैल रहा है। ज़ाहिरी बात है ये हम सब की सेहत को इफ़ेक्ट कर रहा है। इंटरेस्टिंगली एक स्टडी आई थी अभी कुछ साल पहले, लेकिन उसमें हमें भी अंदाज़ा नहीं है कि जो एक पाकिस्तान में जो प्लास्टिक के जाल इस्तेमाल किए जाते हैं, जो हमारे मछेरे इस्तेमाल करते हैं, उसकी क्वालिटी भी इतनी लो हो गई है कि जब वो समंदर में डाला जाता है, फेंका जाता है, मैक्सिमम वो 2 से 3 महीने के अंदर वो जो जाल है वो टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं है कि वो जो जाल टूट के वो मछली के मुंह के अंदर जा रहा है, और जब हम उस मछली को कंज्यूम करेंगे तो अल्टीमेटली वो हमारे अंदर एक कार्सिनोजेनिक बन के जो है वो कैंसर कॉजिंग एजेंट बन के वो हमारे अंदर जा रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ एक और चीज़, बीमारियां बहुत ज़्यादा भी हो रही है, स्पेशली कैंसर बहुत ज़्यादा हो गया जी। अच्छा, ये इतना एक्सटेंसिव और वास्ट एरिया है कि आप ये देखिए कि जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं
ہیں, جو ہماری ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ جو آبادیاں موجود ہیں, ظاہری بات ہے ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان کو اس طرح سے آلودگی کے حوالے سے شعور فراہم نہیں کیا جاتا, ان کو اویئرنیس نہیں دی جاتی کہ اگر وہ سمندر کنارے رہتے ہیں. ہمارے نزدیک انفارچونیٹلی جو ہمارے سامعین اور ناظرین ہیں وہ بھی اس چیز سے اتفاق کریں گے کہ دیکھیے ہم صرف سمندروں کو سمجھتے ہیں, یا سائیکلون کی بات کر لی جاتی ہے, کسی سمندری طوفان کا جو ہے ذکر کر دیا جاتا ہے, سونامی کے ورڈ کا لوگوں کو پتہ ہوگا, لیکن ان کو ماحولیاتی تبدیلی یا سمندری آلودگی جو ہے اس کے بارے میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے, اس کے بارے میں نالج نہیں ہے, اور اس کے اوپر اتنا کام بھی نہیں کیا جاتا. ہمارے جو سمندروں کی سطح ہے اگر ہم دیکھیں, ظاہری بات ہے اس کی بہت زیادہ ڈیپتھ ہوتی ہے. اوپر جو ابھی جس وقت جب گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ آنے والے وقتوں میں جی سورج شاید بہت زیادہ گرمی جو ہے نا اس کی وجہ سے ہو رہی ہے, لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ جہاں جہاں انڈسٹریل ویسٹ ایک طرف جو ہے وہ سمندری آلودگی کا باعث ہے, ہمارے جو سمندر ہیں وہ کس طرح سے افیکٹ ہو رہے ہیں. کہ دیکھیے اس وقت زمین پہ اگر ہم فرض کریں بات کر لیتے ہیں کہ ہم گرمی کے موسم میں اے سیز بہت چلاتے ہیں, ہماری جو گاڑیاں ہیں, یہ تمام جو اس طرح کے فیکٹرز ہیں وہ مل کے ہماری جو سمندر کی جو سطح ہے اس کا جو درجہ حرارت ہے وہ بڑھا رہے ہیں. اگر ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید سمندر کی سطح اس وقت کول اینڈ کام ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس کی سطح یا اس کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. اور ہماری جو کوسٹل کمیونٹیز ہیں یا جو ہماری اس طرح کی جو آبادیاں ہیں ان کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ درجہ حرارت کا جو بڑھنا ہے وہ کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. 2000 میٹر تک جو سمندر کی سطح ہے وہ اس وقت تک شدید گرمائی کا شکار ہو چکی ہے, اور جس کی وجہ سے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ جو ہماری کوالٹی آف فش ہے وہ مائگریٹ کر گئی ہے. اگر ہمارے سمندر کا ٹیمپریچر بڑھے گا, ظاہری بات ہے سمندر کے اندر جو نباتات ہیں یا جو سمندر کے اندر حیوانات ہیں, ہم تو صرف ایک مچھلی کو سمجھتے ہیں کہ شاید کنزیوم کرنے کے لیے ہے, لیکن اور بھی جو سمندری حیوانات اور نباتات ہیں وہ کس طرح سے افیکٹ ہو رہے ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. دیکھیے ہمارے لیے سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جو پورا اوور آل ایکو سسٹم ہے وہ اس سے افیکٹ ہو رہا ہے, لیکن ہم اس کو ریئلائز نہیں کر رہے. اسی طرح جو پاکستان کے جب آپ بات کرتے ہیں تو دیکھیے گلیشیئرز, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پہاڑوں سے برف پگھلی اور آ کے سمندروں میں شامل ہو گئے, لیکن وہ اپنے ساتھ جی بالکل, لیکن وہ اپنے ساتھ جو جیسے کہنا چاہیے آلودگی لے کر آ رہے ہیں, کس طرح کے جو اس میں اشیاء اگر شامل ہیں وہ کیسے جا کے ہمارے سمندروں کو پلوٹ کر رہی ہیں, یہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے. ہمارے جو ناظرین اور سامعین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیے جو اس وقت شپنگ سیکٹر ہے, ہم جانتے ہیں کہ بڑے بڑے بحری جہاز آتے ہیں, ان کا بھی جو آئل ہے, ان کا جو تیل ہے, اس کا اخراج بھی سمندروں میں ہو رہا ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک لائف لائن ہے جو کہ ڈیپینڈنٹ ہے سمندروں کے اوپر, تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس طرح کا جو کوالٹی پروڈکٹ ہے وہ بنائیں تاکہ کم سے کم جو ہے وہ سمندروں کو پولوشن ملے. دیکھیے دنیا بھر میں اس کے اوپر بہت زیادہ لیجسلیشن بھی پاس کی جاتی ہے. لینڈ لاک کنٹریز جو ہیں وہ بھی, ان کے بھی اگر سمندر کی سہولت میسر نہیں ہے یا بحری تجارت ان کے پاس اس کی سہولت میسر نہیں ہے, لیکن پاکستان ایک ایسا کوریڈور ان کو فراہم کر رہا ہے, تو پاکستان کے شپنگ سیکٹر کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ماحولیاتی آلودگی کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اس طرح کے لاز لے کر آئیں جو ہمارا شپنگ سیکٹر ہے اس کو بہتر بنائیں. اور اب ایک ہمارے ناظرین اور سامعین جو ہے ان کے لیے بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ گرین شپنگ کا جو ٹرمینالوجی ہے وہ بھی انٹروڈیوس کرائی گئی ہے, اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, اور وہ الٹیمیٹلی اس طرح کے جو کنونشنز ہیں وہ بھی اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو ہم اگر ان کے مطابق جو ہے اگر اپنا لاہے عمل طے کر لے, ظاہری بات ہے اس کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. قوانین بنا دیے جاتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی, تو چاہے وہ ہماری کوسٹل کمیونٹیز ہیں, چاہے وہ ہمارا شپنگ سیکٹر ہے, یا ہم جو ادھر پہاڑوں کے آس پاس بسنے والے لوگ ہیں, ان سب کے لیے جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو آلودگی, چاہے وہ موسمیاتی تبدیلی ہے, چاہے وہ ہم گلیشیئرز کے تھرو اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں, ویسے ہمیں جو شمسی توانائی سے جو ہمارے ذرائع ہیں ان کے لیے بھی جو ہمارا جیسے کہنا چاہیے ان کا جو اخراج ہے, یا جو سولر پینلز کا بھی ابھی بات کی جاتی ہے. دیکھیے الٹیمیٹلی جو بھی چیز انسان اپنے فائدے کے لیے تخلیق کرتا ہے, تو اگر کہیں نہ کہیں آپ قدرت کو چیلنج کرتے ہیں تو قدرت ظاہری بات ہے اس کا جو ایکو سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. تو چاہے ہم پانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, شمسی توانائی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, سمندروں کے اندر جو پوٹینشیل موجود ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں,
ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نے اپنے ایکو سسٹم کو بیلنس رکھنا ہے اور کم سے کم جو ہے وہ بالکل، یہ تو ہماری بھی انفیکٹ ریکویسٹ ہے. گورنمنٹس ایسے کون سے اقدامات اٹھا رہی ہیں ان ساری چیزوں کی روک تھام کے لیے اور کلائمیٹ چینج کو بہتر بنانے کے لیے، یا آپ کے خیال سے کیا سجیشنز دینا چاہیں گی کہ کون سے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے ناظرین، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ انفارچونیٹلی ہم ایک سی بلائنڈ نیشن ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم جو چیز ہمارے فائدے کے لیے ہے ہم اسے فائدہ اٹھانے کے بجائے اس کے نقصان کی طرف جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو جس آپ نے بھی بات کی، اویئرنیس بہت ضروری. ہمارے جو اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں ان کے پاس جائیں، ہم لوگ، میں ہوں، آپ ہیں، جو بھی ایسے میڈیا سے منسلک افراد ہیں جو تھنک ٹینکس میں کام کرتے ہیں، جو ہمارے ایکیڈیمکس ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسے اویئرنیس سیشنز کریں. ضروری نہیں ہے کہ دیکھیں یہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے یا موسمیاتی تبدیلی ہے ایک ایٹم بام کی طرح ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے، لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. ہم نے اپنی آنے والی جنریشنز کو اس کے بارے میں اویئرنیس دینی ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ ہم صرف ان کو کہیں کہ جی سڑک کی جو صفائی ہے وہی آپ کے ماحولیاتی آلودگی کا باعث ہے. ہم نے ان کو شجرکاری کی طرف راغب کرنا ہے. ہم نے اپنے سمندروں کو کیسے آلودگی سے پاک کرنا ہے. ہم نے اپنی انڈسٹریز کو جو ہے کیسے، جو انڈسٹریز میں کام کرنے والے ورکرز ہیں ان کو کیسے شعور فراہم کرنا ہے کہ وہ کم سے کم ویسٹ مینجمنٹ جو ہے اس کی طرف جائیں، اور جو ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کو پراپرلی جو ڈسپوز آف کرنے کے طریقے ہیں. دیکھیے سولوشن ہر چیز کا موجود ہے. یہ کہنا کہ ہمارے پاس سولوشن نہیں ہے، دیکھیے سولوشن بالکل ہے، لیکن اس کو الٹیمیٹلی اگر آپ گورنمنٹ کے اینڈ پہ چھوڑ دیں گے تو گورنمنٹ بھی کس حد تک کر پائے گی. یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. دیکھیے اگر ایک یہ کامن ہیریٹیج ہے سمندر، یہ زمین ہمارے پاس، پلانٹ ارتھ ایک ہی ہے. آسان سی بات ہے کہ دیکھیے ایک کرۂ ارض کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں نوازا ہے، ہمارے پاس ہے، تو اس سے زیادہ تو اور اللہ ہمارے لیے کیا کریٹ کرے گا. تو دیکھیے جو پوٹینشیل ہمارے پاس موجود ہے، جو ہمارے پاس قدرت کی طرف سے گفٹڈ جیسے کہنا چاہیے ریسورسز اویلیبل ہیں، ان کی پریزرویشن، ان کو بہترین طریقے سے ان کا استعمال، اور ان کو آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں ان کو شعور فراہم کرنا بہت ضروری ہے. تھینک یو سو ویری مچ مس آپ کا. ناظرین، موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہمارا جو کلائمیٹ چینج ہے اس پہ بہت اثر پڑ رہا ہے، اور یہ اس وقت اس دنیا کا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اس پہ قابو کیسے پایا جائے. ناظرین، اس کے لیے گورنمنٹس بہت سارے انیشیٹوز لے رہی ہیں، بہت سارے پروگرامز کروا رہی ہیں، بہت اویئرنیس پھیلا رہی ہے، لیکن صرف گورنمنٹ کے ہی اقدامات سے ملک جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو جائے گا، یا کلائمیٹ پہ ہم قابو نہیں پا سکتے ہیں. اس کے لیے جو ہماری انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے، ہر فرد کی جو اپنی ذمہ داری ہے گھر کو صاف کرنے کے لیے، ہر فرد اپنا کردار ادا کرتا ہے. اسی طرح یہ پاکستان بھی ہمارا گھر ہے، اور اس کو صاف رکھنے کے لیے، اس کی تعمیر و ترقی میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اور اسپیشلی ہماری جو نوجوان نسل ہیں جو اس وقت ایک جدید دور سے گزر رہی ہیں، اور جدید دور میں جتنی ٹیکنالوجی آتی ہیں وہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جو بچپن سے سیکھتے آئے ہیں کہ ہمیں کوڑا باہر نہیں پھینکنا ہے، گاڑی میں ہم کہیں جا رہے ہیں تو ہمیں اوور سپیڈنگ بھی ایون نہیں کرنی ہے، ہمیں ہارن زیادہ نہیں بجانے، اس سے نوائز پولیوشن ہوتی ہے. ہمیں جو ویسٹ ہے وہ دریاؤں میں نہیں پھینکنا ہے، وہ ٹورسٹ والے اسپاٹس پہ نہیں پھینکنا ہے. یہ ساری جو ہماری بیسک تعلیمات ہیں ہمیں ان پہ عمل کرنا ہوگا، تبھی ہمارا ملک جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہوگا. اس کے ساتھ ہی میں آج کے پروگرام سے اجازت چاہوں گی. اللہ نگہبان.